بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے اور آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے حضرت امام حسین کے بچپن کے واقعات۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کا آغاز کروں، جو ناظرین میرے چینل پر نئے ہیں وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حضرت امام حسین کے بچپن کے واقعات۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش سے لے کر شہادت تک آپ کے فضائل میں بہت سی حدیثیں موجود ہیں، اور پھر جو دونوں شہزادوں یعنی کہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کے فضائل میں احادیث کریم کے ذخیرے ہیں وہ الگ ہیں۔ جب سے دنیا قائم ہے اس وقت سے لے کر آج کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو بہت سے واقعات سامنے آتے ہیں، لیکن جس طرح کربلا کی سرزمین میں حضرت امام حسین کی شہادت اپنے جاں نثاروں کے ساتھ ہوئی، اس طرح کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ کی ولادت سے لے کر شہادت تک کے واقعات کو پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کے بچپن کے واقعات بھی بہت ہی پیارے ہیں جن کو احادیث کی روشنی میں بیان کیا جاتا ہے۔ ابن علی یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے نواسے اور حضرت علی بن ابی طالب حضرت فاطمہ عنہا کے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ کی ولادت مبارکہ 5 شعبان 4 ہجری بمطابق 8 جنوری 626 عیسوی کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ حضور نے آپ کے کان میں اذان دی، منہ میں لعاب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی، پھر 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا۔ حضرت مفضل سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین کے ناموں کو حجاب میں رکھا، یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبت رسول و ریحانت الرسول ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبیر و شبر رکھا، اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام انہی کے نام پر حسن اور حسین رکھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ الحسن والحسین اسمان من اہل الجنت، یعنی کہ حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ عرب کے زمانہ جاہلیت میں یہ دونوں نام نہیں تھے۔ آپ کا عقیقہ 7ویں دن کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود امام حسن اور امام حسین کی طرف سے عقیقے میں ایک دمبا ذبح کیا۔ حضرت امام حسن اور حسین کی پرورش آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں آپ کی پرورش ہوئی۔ ظاہری سی بات ہے، وہ ہستی جس کو اللہ نے دنیا کو راہ راست پر لانے کے لیے رسول بنا کر بھیجا، آپ کی نگہداشت میں جو بچہ پلے گا بڑھے گا اس کی تربیت کے کیا کہنے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کربلا امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بہت محبت فرماتے، اور آپ نے معرکہ عظیم حق و باطل میں فرق کرنے والی جنگ کربلا کے دن کے لیے حضرت امام حسین کی خود تربیت فرمائی تھی، اور آپ یہ بارے میں صراحت فرماتے تھے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت کے اوباش حاکم شہید کریں گے، اور کبھی فرقہ ماتے سے اور کبھی فرماتے کہ اے سلمہ، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو یقین کر لینا کہ میرا لخت جگر شہید کیا گیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں بچوں کی پرورش میں لگے رہتے۔ آپ ہی کے گہوارہ میں آپ دونوں پروان چڑھ رہے تھے۔ ایک طرف نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی زندگی کا مقصد ہی اخلاق انسانی کی تکمیل تھی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہا رسول اللہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اخلاق کے مالک تھے۔ عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ اس حکم کو اختیار کرو کہ تفسیر کے سلسلے میں روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم کو حکم دیا گیا کہ وہ لوگوں کی بد اخلاقی میں عفو کو اختیار کریں۔ نواسوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ حضرت محمد نے اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت فرمائی، سینہ مبارک پر بٹھاتے،
کاندھوں پر چڑھاتے اور مسلمانوں کا تاکید فرماتے کہ ان سے محبت رکھو، لیکن چھوٹے نواسے حضرت امام حسین کے ساتھ آپ کی محبت کا کچھ خاص امتیاز تھا۔ آپ نماز میں سجدے کی حالت میں تھے کہ حسین رضی اللہ عنہ پشت مبارک پر آ گئے، یہاں تک کہ حضرت امام حسین خود سے بخوشی پشت پر سے اتر گئے تو آپ نے سر سجدے سے اٹھایا۔ نبی کریم ارشاد فرماتے کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا حضور سے محبت کرنا ہے، اور حضور سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے۔ حضرت امام حسین سے آقا کی محبت کی بہت ہی مثالیں ہیں اور حدیثیں ہیں۔ ایک دل بریز حدیث مطالعہ فرمائیں کہ اور اپنے دل کو محبت حسین سے بھر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کر دیں۔ حضور نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا، پھر فرمایا، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہی تھا کہ آپ انتہائی عابد و زاہد اور بہت فضیلت کے مالک تھے۔ کثرت سے نماز، روزہ، حج، صدقہ اور دیگر امور خیر ادا فرماتے تھے۔ آپ نے پیدل چل کر 25 حج کیے۔ نماز کی پابندی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی شہادت بھی سجدے میں ہوئی۔ آپ کی چاہت و محبت کا دھم بھرنے والوں کی نماز سے بھی محبت ہونی چاہیے، تبھی سچے حسینی کہلانے کے حقدار ہوں گے، ورنہ دعویٰ بے دلیل صحیح نہیں ہوتا۔ آپ کے محاسن و کمالات احادیث سے لے کر بزرگان دین کی بیاض و تاریخ کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ مسلمانوں کا چاہیے کہ آپ کے بچپن سے لے کر شہادت تک کے واقعات اپنے بچوں اور نئی نسلوں کو بتائیں تاکہ ان کے دلوں میں ایمانی حرارت پیدا ہو اور سچ و حق پر چلنے کی ترغیب ملے۔ اللہ ہمیں ان شہیدائے کربلا کی طرح سچ اور حق پر چلنے اور حضرت امام حسین کی زندگی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کروں گی ناظرین کہ آج کا واقعہ اور آج کا موضوع آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔